السلام علیکم، میں تحمل رانا ہوں۔ آج ہم افغانستان کے بارے میں، افغان شہریوں کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان آئے ریفیوجیز بن کر لیکن واپس جانے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ 1980s کا ایرا ہے جب افغانستان سے لاکھوں لوگ پاکستان ہجرت کر کے آئے اور پاکستان نے ان کے لیے مہاجر کیمپ بنائے۔ افغانستان سے آنے والوں کے لیے سرحد کے اس پار KPK کے علاقوں میں، پنجاب کے علاقوں میں اور دوسرے بلوچستان کے ایون علاقوں میں۔ بعد میں وہ لوگ اپنے ریفیوجی کیمپوں سے نکل کر ہمارے شہروں تک آ گئے۔ شہروں میں نہ صرف آئے بلکہ انہوں نے وہاں آ کے کاروبار شروع کر دیے۔ کاروبار شروع کرتے کرتے وہاں سے بلیک منی آئی تھی، وہاں سے افغانستان کا کلچر آیا تھا، کلاشنکوف آئی تھی، کوکین آئی تھی، پاؤڈر آیا تھا، ہیروئن آئی تھی۔ ان چیزوں نے آگے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا کر دیا، اتنا بڑا بگاڑ کہ آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ یہ بگاڑ بڑھتا بڑھتا آخر خودکش حملوں تک، دہشت گردی تک جا پہنچا، جس کے خلاف ہماری پاک آرمی کو بہت بڑی جنگ لڑنا پڑی، بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی اس قوم کو۔ لیکن یہ آج بھی دہشت گردی کا جن بوتل میں بند نہیں ہو رہا۔ آج سچویشن یہ ہے کہ جب افغانستان سے امریکہ واپس چلا گیا تو پاکستان کا بڑا یہ ڈیمانڈ تھی کہ افغان شہریوں کو واپس اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جانا چاہیے، لیکن انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ کئی سال سے یہاں رہنے والے لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی شادیاں کر لی تھیں، فیملیز بنا لی تھی، ایک نیا سسٹم بنا لیا تھا، اور ہمارے کمزور معاملات کو دیکھتے ہوئے، ہمارے سسٹم کی کمزوریوں کو بھانپتے ہوئے وہ یہاں پہ لیگل شہری بن کے رہنے لگے۔ انہوں نے یہاں اپنے ID کارڈز بنا لیے، اپنے ڈومیسائلز بنا لیے۔ ایون جن لوگوں کو ہم نے ازراہ ہمدردی اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا تھا، وہ اس گھر کے مالک ہی بن بیٹھے۔ آج سچویشن یہ ہے کہ وہ واپس جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنے تئیں کوشش کی، جب امریکہ افغانستان سے اس نے انخلا کیا تو یہاں سے بہت سے لوگوں کو واپس بھجوانے کی کوشش کی، لیکن وہاں جو اس وقت ایک IDA کے مطابق 30 لاکھ افغانی ریفیوجیز جو پاکستان میں تھے، ان کو پاکستان برداشت کر رہا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو واپس گئے، لیکن اتنے واپس نہیں گئے جتنے وہاں سے مزید آ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں طالبان کی حکومت آ گئی۔ طالبان کی حکومت کی آڑ میں وہاں جو مبینہ طور پر طالبان کے مخالف ایلیمنٹس تھے وہ پاکستان میں ہجرت کر کے آ گئے، اور پاکستان ان کو کچھ نہیں کر سکا ان کے حوالے سے، ان کو ویلکم کرنے کے سوا، چونکہ ان کی یہاں فیملیز بن چکی تھی، ان کی یہاں رابطے بن چکے تھے، ان کی یہاں چینز بن چکی تھی، ان کو ہماری تاریخ گلیوں کا اندازہ ہو چکا تھا کہ کہاں کہاں سے گزر کر ہم سیف علاقوں میں یا سیف ہاؤسز میں پہنچ سکتے ہیں، اور وہ وہیں آ گئے۔ اب ایک نئی اطلاعات کے مطابق جو کہ 11 لاکھ پاکستان میں انلیگل طور پر افغان شہری ٹھہرے ہوئے ہیں، جو امریکہ کے جانے کے بعد 7 لاکھ رہ گئے تھے، لیکن طالبان کے آنے کے بعد مزید 4 لاکھ آ گئے۔ یہ ٹوٹل 11 لاکھ ہیں، لیکن اندازوں کے مطابق اس سے کئی لاکھ، یعنی 3 گنا زیادہ افغانی یہاں پاکستان میں موجود ہیں، جو یہاں ہر قسم کا بلیک منی کا دھندا کرتے ہیں، ڈالر کے بزنس میں ملوث ہیں، سونے کے بزنس کرتے ہیں، وہ پراپرٹیز کی ایون کاروبار کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے کاروبار ان کے رحم و کرم پر ہے۔ جو کچھ نہیں کرتے، وہ یہاں خرکار کیمپ چلا رہے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں، لوگوں کے مرڈر کرتے ہیں، کوکین بیچتے ہیں، چرس بیچتے ہیں، گانجا بیچتے ہیں، کلاشنکووے بیچتے ہیں، اسلحہ بیچتے ہیں، ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور ہماری فورسز ان کے خلاف نبرد آزما تو ہیں، لیکن یہ ریکٹ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں مقامی کالی بھیڑوں کے رابطوں سے، ان سے ملنے کے بعد، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے صفائی کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن یہ معاشرہ اس لعنت سے پوری طرح سے پاک نہیں ہو پا رہا۔ دعا کریں ہماری فورسز اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں۔ اب پاکستان نے ایک کلیئر کٹ لائن لی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ، پاکستان کے مرکزی وزیر داخلہ بگٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ان مہاجرین کو جو یہاں پہ انلیگل ہیں ان کو نوٹس دیا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں۔ اگر وہ 1 مہینوں کے اندر یہاں سے نہیں جاتے، سرحد پار نہیں کرتے، افغانستان کے علاقوں میں داخل نہیں ہوتے، تو پاکستان بزور طاقت ان سے نمٹے گا، ان کا ناطقہ بند کرے گا، ان کے گرد گھیرا تنگ کرے گا، ان کو پکڑ پکڑ کے سرحد کے اس پار پھینک دے گا جہاں ان کا اصل آماج کا ہے، اصل ٹھکانہ ہے، یا اصل ان کی کمین کا ہے۔